عارف کو بلایا جائے. عارف آنکھ بند کر لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اور ایک کو اٹھا لو. یہاں پر ہے دیکھو, یہ ہے, یہ دیکھو پورا پکڑو پہلے, تمہارے ہاتھ میں پورا ہے یہ, اس میں سے ایک کو لینا ہے. رکھو سب کو, ایک ٹھو لو. سبحان اللہ. دیکھتے ہیں کہ کس کی قسمت کا تالا کھلتا ہے. 15 نمبر پہ کس کا نام تھا؟ ماشاءاللہ نواز شریف. اب جائیے عارف, آپ یہاں پر آئے, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. کیا آپ نے سوچا تھا کہ آج کے پہلے ایپیسوڈ میں ہی آپ ہاٹ سیٹ تک پہنچ جائیں گے؟ آپ کو امید تھی؟ انشاءاللہ. چلیے, آپ نواز شریف جو آپ کا نام ہے, جی. تو یہ نام تو پاکستان کے وزیر اعظم کا نام ہے. جی. تو کیا آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں؟ جی نہیں, میں ہندوستان کو. ہندوستانی ہیں؟ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہم لوگ ہندوستانی ہیں. لیکن آپ کا نام نواز شریف ہے, تو کیا آپ کا مستقبل میں ایسا کچھ ارادہ ہے کہ آپ بھی وزیر اعظم بنیں گے؟ انشاءاللہ بن بھی سکتے ہیں. ارے واہ ماشاءاللہ, بچہ تو زبردست ہے. جی. ہاں, تو کیا آپ اس کھیل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ کے پاس 3 لائف لائن, 3 مطلب ان تینوں میں سے آپ کسی ایک کو چاہیں تو یوز ہی ہے. تو آپ کے سامنے 10 روپے کا سوال پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے. تو پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رہا, نماز میں درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ آپشن اے فرض, آپشن بی واجب, آپشن سی سنت, آپشن ڈی مستحب. آپشن سی. آپشن سی. سی پکا؟ پکا. غلط ہو گیا تو آپ یہیں سے اٹھ کے واپس آپ کو جانا پڑ سکتا. چلے جائیں. مطلب سوچ لیجیے ایک بار اور, سوچ یا کسی سے پوچھنا ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں, جیسا کہ صالحہ نے کیا تھا پہلے بار میں. نہیں پوچھنا ہے. آپشن سی. تو کمپیوٹر مہودے آپشن سی پہ تالا لگایا جائے. جی. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپشن سنت. سنت, آپشن سی. بالکل صحیح جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیے, نماز میں درود شریف پڑھنا سنت ہے. نماز میں درود شریف پڑھنا سنت ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا فرض بھی ہوتا ہے, کبھی واجب ہوتا ہے. وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. اس بات کی وجہ سے, اس آیت کی وجہ سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ درود پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کم سے کم ایک مرتبہ فرض ہے. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی ہم ذکر سنیں, چاہے وہ باتوں میں ذکر سنیں یا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ان کا ذکر آتا ہے, تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم بولنا واجب ہے. ایک مجلس میں 3 مرتبہ تک واجب ہوتا ہے. 3 مرتبہ اگر ان کا ذکر ہو جائے تو تینوں مرتبہ بولنا واجب ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ مستحب ہے, آپ چاہیں تو بولیں چاہیں تو نہیں بھی بول سکتے ہیں. اور نماز کے اندر یہ پڑھنا سنت ہے. یعنی اگر آپ نہیں پڑھیں گے, بار بار چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے 20 روپے کے لیے ہمارا دوسرا سوال یہ رہا, کس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ کس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ آپشن اے سورہ انفال, آپشن بی سورہ توبہ, آپشن سی سب میں ہے, آپشن ڈی سورہ یوسف. آپشن بی. آپشن بی سورہ توبہ. سورہ توبہ. توبہ. آپشن بی سورہ توبہ انہوں نے جواب دیا ہے. اب ہم اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیں گے, ہم بچوں میں سے کسی ایک سے ہم پوچھنا چاہیں گے, اگر وہ صحیح جواب دے دے تو ہم ان کو انعام دیں گے. اور لیکن سوال ہم اسی سے کریں گے جو ہمارا کنٹسٹنٹ نہیں ہے. اور کوئی ہے جو شریک نہیں ہے؟ ہاں آپ بتائیے.
سبحان اللہ. آپ آ جائیے آگے. या तो سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ ایک منٹ, یہ لیجیے مائک, آپ بولیے. حبیبہ بنت جناب محمد سرفراز نواز. ماشاء اللہ, سرفراز نواز. واہ ماشاء اللہ. मेरी राय یہ حبیبہ آپ کے صحیح جواب دینے کا انعام. تو آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور آپ جیت گئے ہیں 20 روپے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ہے, لیکن سورہ توبہ کے شروع میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. لیکن ایک اور جگہ پر 19ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کے بیچ میں ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے, لیکن 113 ہی سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ٹھیک ہے, 114 میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غضب کے وقت کی آیت ہے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نہیں رکھا ہے. لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لیجئے آپ نے اپنی قرآن پڑھنے کی شروعات یہیں سے کی, سورہ توبہ سے ہی, تو آپ بسم اللہ کو پڑھنا ہے. آپ کو یہ اس وقت نہیں پڑھنا ہے جبکہ آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے, سورہ انفال سے پڑھ رہے تھے اور یہاں تک کہ سورہ انفال ختم کیا, اب سورہ توبہ آ گئی اور اب بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنا. جیسے اور صورتیں ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو اس میں نہیں پڑھنا, لیکن نیا وہیں سے شروع کر رہے ہیں تو پڑھیں گے. اب آپ کے سامنے ہم تیسرا سوال لانے والے ہیں جو بہت ہی خاص, بہت ہی زبردست ہونے والا ہے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا سوال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوشی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپشن اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو, آپشن بی عرش کو, آپشن سی جنت کو, اور آپشن ڈی فرشتوں کو. ऑप्शन ए. بڑی جلدی, کیا مطلب آپ کو 40 روپے لینے کی جلدی ہے یا واقعی صحیح جواب ہے؟ वाकई सही जवाब. ایک دم صحیح جواب. سب سے हमारे پہلے नबी اللہ के تعالیٰ نے नूर को, हमारे नबी के नूर को. ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ماشاء اللہ, کیا یہ جواب صحیح ہے بچوں؟ سبحان اللہ, آپ جیت گئے ہیں 40 روپے. تو چلیے ہم آپ کو آگے لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو جو نور کو پیدا کیا, اس سلسلے میں 2 بات آپ کو بتا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھی, نہ قلم, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ عرش, نہ کرسی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا. اور اس اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے ہمارے نبی. اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نور پیدا فرمایا جو نور محمدی تھا. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پھر آگے کی حدیث میں ہے کہ اسی سے جنت بنائی, دوزخ بنائی, عرش, لوح, قلم, کرسی, آسمان, زمین, دنیا کی ہر چیز اسی سے بنا. تو ہمارے نبی گویا ہر چیز میں موجود ہے, کیونکہ ہر چیز ان کے نور سے پیدا کی گئی ہے. سبحان اللہ.